رانیہ نے مسکراتے ہوئے ایک میسج ٹائپ کیا اور اسے سینڈ کرتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس میسج کا جواب موصول ہوا تو اس کے چہرے پر کھلتی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس نے دیکھا میسج جگمگا رہا تھا۔ میسج پہ لکھا نام: آج تو مجھے تم سے ملنا ہے، تم کیوں مجھ سے چھپ کر رہتی ہو؟ خدا کے لیے اب ایک بار اپنا دیدار تو کروا دو۔ 2 ہفتے ہو چلے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے، اور وہ آج اس سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر آ جاؤ آج یونیورسٹی، میں مل لیتی ہوں۔ اس نے جوابی میسج ٹائپ کرتے ہوئے مسکراہٹ سمیٹی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایک بار پھر سے میسج کی ٹون بجی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے پیغام کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ جواب میں لکھا تھا کہ میں تو اسی انتظار میں ہوں کہ آپ کب ہمیں اپنا جلوہ دکھائیں۔ خیر، آپ سے ملنے کی بہت ساری تیاری کر رکھی ہے، آپ آئیں گی تو آپ کو ایک شاندار سرپرائز ملے گا، بس آپ مجھے آتے ہوئے اپنے کپڑوں کا رنگ بتا دیجیے گا۔ اس نے جوابی میسج پڑھا تو اس کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے۔ اس نے اوکے کا میسج ٹائپ کرتے بھیجا اور پھر جلدی سے واش روم چلی گئی۔ اسے آج جلدی ہی یونیورسٹی پہنچنا تھا، وہاں جا کے اس نے اس شخص سے ملنا تھا جس سے ملنے کی آرزو سے نہ جانے کتنے ہی دنوں سے تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ مکمل طور پر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ جلدی سے باہر نکلی اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے عبایا پہن رکھا تھا، بس حجاب کرنا باقی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے ایک ٹوسٹ اٹھایا اور پھر کھاتے ہوئے آگے ایک طرف بڑھ گئی۔ سامنے دیوار پر لگے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا اور حجاب کرنے لگی۔ کالے کلر کے اس حجاب میں اس کی آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ اس نے اپنی گہری سبز آنکھوں کو بند کر کے ایک بار پھر سے کھولا اور پھر دل ہی دل میں اپنی نظر اتارتی ہوئی اس نے ٹوسٹ کا آخری بائٹ لی اور پھر اپنا نقاب ٹھیک کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ باہر ڈرائیورز اس کے منتظر تھے۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے لیے دروازہ کھولا اور مسکراتی ہوئی اپنی سیٹ سنبھال چکی تھی۔ آدھے گھنٹے میں ہی وہ اپنی یونیورسٹی کے دروازے کے سامنے رکی۔ گاڑی اسے چھوڑ کر واپس چلی گئی اور وہ ابھی ایک قدم ہی بڑھی تھی کہ اس کے موبائل پر ایک بار پھر سے بیپ ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون نکال کر دیکھا تو اس کا میسج جگمگا رہا تھا۔ نامعلوم کے نام سے نمبر سیو تھا۔ اس نے آنکھیں چمکی اور پھر اس نے کہا، بلیک ابائے میں گیٹ کے بالکل قریب کھڑی ہوں۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے میسج ٹائپ کر کے بھیجا اور پھر دروازے کی ٹیک لگائے وہیں کھڑی ہو گئی۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک گاڑی زن سے اس کے قریب آ کر رکی اور اپنے موبائل پر بزی تھی۔ واٹس ایپ پر ٹائپنگ کا نوٹیفیکیشن شو ہو رہا تھا۔ وہ اس میسج کے انتظار میں تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میسج اس کی اسکرین پر جگمگاتا، پہلے ہی کوئی اس کے چہرے پر کالے رنگ کا کپڑا ڈال چکا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ کالے رنگ کے کپڑے پہنے، منہ پر کالا ماسک لگائے وہ لوگ سرعام یونیورسٹی والوں کے سامنے ہی یونیورسٹی کے گیٹ سے اس لڑکی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈال کر لے گئے تھے، اور کوئی انہیں کہہ بھی کچھ نہیں پایا تھا کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ بلیک ایگل کے اسٹارز تھے اور انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، حتیٰ کہ شہر کی پولیس بھی نہیں۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ارد گرد سارا کمرہ خالی تھا، بس ایک کرسی پر ہاتھ پاؤں سے بندھی وہ لڑکی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ ہوش میں آنے کے کچھ لمحے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی، حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس روشن دان سے ہلکی ہلکی روشنی اس کے کمرے میں آ رہی تھی جو اس کمرے کے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، اس لیے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی، ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے تھے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر سے یوں ہی یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شدت غم سے چیخنے کو دل کر رہا تھا، لیکن اس کی آواز وہیں اس کے گلے میں ہی گھٹتی جا رہی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی آواز سننے کے بعد دروازہ کھلا اور وہاں سے ایک چوڑی جسامت کا مالک لڑکا داخل ہوا جس کے سر پر ٹوپی تھی، لیکن اس کے بال پھر بھی اس کے ماتھے پر ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں تک آ رہے تھے، جس سے اس کی آنکھیں چھپی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا، وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی خوشبو سی رانیہ کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یقیناً اس شخص نے ہی پرفیوم لگایا ہوا تھا۔ اس کے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کی ناک میں کچھ خارش تھی، خارش سی ہونے لگی تھی۔ اسے اتنی تیز خوشبو سے الرجی تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، لیکن رانیہ کو آنکھیں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ رانیہ کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے جو اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے اور اس کے سامنے کھڑا اتنا دیدہ دلیری سے اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کے چہرے پر ٹیک لگی ہوئی تھی۔
برقع ابھی بھی پہنا ہوا تھا لیکن حجاب اتر چکا تھا، اس کے سارے بال بکھر کر اس کے چہرے پہ پھیل چکے تھے، اس کا چہرہ بھی ٹھیک طریقے سے واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے دیکھے جا رہا تھا، اس نے ایک دم سے نیچے جھک کر اس کے چہرے پر ٹیپ ہٹائی تو وہ ایک دم سے چیخی، کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں باندھ رکھا ہے؟ تم لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے، بس مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اسے رہ رہ کر اس انسان کا خیال آ رہا تھا جس سے آج اسے ملنے جانا تھا، جس کا وہ کھڑی انتظار کر رہی تھی، لیکن قسمت نے اسے کہاں لا پٹکا تھا۔ وہ ابھی چیخ ہی رہی تھی کہ سامنے کھڑے شخص نے ایک الٹے ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، اس کے سارے بال اس کے چہرے سے دور ہو گئے تھے، اس کا خوبصورت چہرہ اس شخص کے سامنے نمودار ہوا۔ یہ پہلی بار تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ صرف اس کی یہ خوبصورت آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑا رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے حواس بحال کر دی، اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تبھی وہ ایک بار پھر سے بولی، اس کی آنکھیں مترنم تھی، گہری سبز آنکھوں میں پانی جھلک رہا تھا اور وہ مزید دلکش منظر پیش کر رہی تھی۔ تم تمہیں جتنے پیسے چاہیے میرے بابا دے دیں گے، پر پلیز مجھ سے دور رہو۔ اس نے رانیہ کے نازک گال پر زوردار تھپڑ مارا تھا، پھر اس کی جانب جھکتے اپنا ماسک اتارا تھا۔ تو تم میرا بے یقینی سے خوف اور سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے مستقبل پر افسوس ہو رہا ہے لڑکی، پر اب تمہارا حسن دیکھ کر تمہیں مارنے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ اسے سر سے پیر تک سرد نظروں سے دیکھتا وہ دونوں ہاتھ کرسی پر ٹکاتا ہوا اس کے چہرے کے قریب چہرہ لا کر بولا، اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جاندار قہقہ لگایا تھا، جبکہ رانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ایک بڑے طوفان کا پیش خیم ہے۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ صاحب نے یہ کپڑے بھیجے ہیں، آپ یہ پہن لیجیے اور تیار ہو جائیں، یہ زیور بھی پڑے ہیں، شام میں آپ کا نکاح صاحب کے ساتھ ہے، کر دیا جائے گا۔ سامنے کھڑی عورت اس کے سامنے کپڑے رکھتی ہوئی بولی تو وہ جو روئی روئی سی آنکھیں لال کیے بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو میری عمر کی تو تمہاری بیٹیاں ہوں گی نا، اگر ان پر ایسا وقت ہوتا تو تم کیا کرو گی ذرا بتاؤ؟ میں بھی تو تمہاری بیٹیوں کی طرح ہوں نا، خدا کے لیے مجھے اس جگہ سے نکالو، کیسے بھی کر کے مجھے یہاں سے جانے دو۔ تم کر سکتی ہو ایسا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو۔ مگر وہ عورت ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی ہو۔ رانیہ کے ہاتھ ابھی تک بندھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ اسی طریقے سے بیٹھی تھی جیسے پہلے بیٹھی تھی۔ وہ صحیح سے بیٹھے نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے تھے، اسے کمر تختہ سی ہو گئی تھی، اس کا اپنا وجود شل سا محسوس ہو رہا تھا۔ اب جب یہ عورت دروازہ کھول کر اندر آئی تو وہ اس کی منتیں کرنے لگی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی تھی اور کہاں چلی گئی؟ اس کے گھر والے یقیناً اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور وہ شخص تو اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہوگا۔ وہ بار بار یہی سوچے جا رہی تھی۔ اس عورت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اسے دوبارہ سے کپڑے پہننے اور تیار ہونے کی تاکید کرتی ہوئی اسے کھولنے ہی لگی تھی کہ ایک دم سے چیخ پڑی، خدا کے لیے مجھے جانے دو! لیکن عورت جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پاؤں کھولے تو وہ اسے دھکا دیتی ہوئی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازے میں اچانک ایک بار پھر وہی شخص کھڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی ایک بار پھر سے پیچھے ہٹی۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم بلیک ایگل کے اسٹار سے جان بچا کر بھاگ جاؤ گی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا بدلہ میں تم سے لے کر رہوں گا۔ اور میرے یہ جو ماتحت ہیں نا، یہ صرف میری بات سنتے ہیں، دوسروں کے لیے یہ اندھے بہرے اور گونگے ہیں، ان کی تمام حواس میرے لیے چلتے ہیں، سمجھی؟ وہ معنی خیز آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور وہ قدم قدم پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ عورت اسے آتا دیکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانیہ کی سبز آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ جو چمکتی رہتی تھی، ہمیشہ شرارتی اور مسکراہٹیں اس کی زندگی کا خاصہ رہی تھیں، اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سوائے آنسوؤں کے اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ماضی میں کیے گئے سلوک پر بے تحاشا شرمندہ تھی۔ وہ بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ کاش میں ایسا نہ کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھ سے جو بدلہ لینا ہے لے لو، لیکن میرے ساتھ نکاح مت کرو۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور وہ جو آج میرا انتظار کر رہا تھا، مجھے اس کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ تم جو کہو گے میں اس سزا کے طور پر منظور کر لوں گی، تم جتنے پیسے کہو گے میرے بابا اتنے پیسے دے دیں گے، لیکن خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ ایک ہی سانس میں بے ترتیب جملے ادا کر رہی تھی، تبھی سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایک زوردار قہقہ نکلا تھا۔ وہ اسے قریب آتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ تمہارا عاشق جس سے تم ملنے جا رہی تھی، کیا تمہیں اب بھی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے؟ تم ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ وہاں پر بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ کتنی بھولی ہو تم! تمہیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ اس نے جو سرپرائز دینے کا کہا تھا وہ سرپرائز تو تمہیں مل چکا ہے۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں، بلیک ایگل کا اسٹار اور تمہارا عاشق
فہد، اور وہ زارون جسے تم نے اتنا بے عزت کیا تھا، اس پر یہ حقیقت آشکار ہو رہی تھی، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے کوئی پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ رہا ہو، یہ جیسے کسی نے اس کے سر پر آسمان توڑ دیا ہو۔ ایک ہی پل میں کیسے کیسے راز اس پر افشاں ہو رہے تھے۔ آنکھیں آنسو سے تر تھیں، دل اچھل کر حلق میں بیٹھا تھا۔ اتنا روپیہ پیسہ دھن دولت ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی اسے نہیں بچا پا رہا تھا، اور معلوم نہیں اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ بھی رہے تھے یا نہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، وہ جانتی تھی تو بس یہ کہ وہ اس وقت کسی انسان کی قید میں ہے۔ اسے اب پچھتاوا ہو رہا تھا، جو کچھ اس نے نادانی میں کیا تھا وہ اس کی زندگی کیوں کتنی بری طرح روندنے والا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا آپ بلیک ایگل کے اسٹار، اس کی زبان میں محض یہی الفاظ نکلے تھے، وہ سامنے کھڑے شخص کے منہ سے ایک جاندار قہقہ نکلا تھا۔ وہ وہیں ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ ساری عمارت شام کے ہلکے ہلکے اندھیرے میں نہائی کھڑی تھی۔ ساری عمارت کو چھوڑ کر وہ ایک کمرے میں تھوڑی سی روشنی تھی۔ سارا دن گزر چکا تھا، وہ اسی کمرے میں قید تھی، اس عمارت میں، اور نہ جانے یہ عمارت کہاں واقع تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ بس ایک کھڑکی سے باہر موجود جنگل نظر آ رہا تھا، جس سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ عمارت آبادیوں سے دور ہے۔ وہ اپنی ہاتھ اپنی جھولی میں رکھ کر ٹپ ٹپ آنسو گراتی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوف تھی، اور اس کی بے وقوفی کی سزا اسے مل رہی تھی۔ وہ جا کر بھی یہاں سے راہ فرار نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ جو غلطی وہ کر چکی تھی اس کا ازالہ بھی تو اب اسے خود ہی کرنا تھا، اس کی سزا بھی تو اسے خود ہی پانی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ بلیک ایگل کا اسٹار نہایت ہی ضدی اور اڑیل قسم کا انسان ہے۔ اسے جس کے ساتھ بیر پڑ جائے وہ پھر اسے ختم کر کے رہتا ہے، اور اب اس کے دل میں یوں اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ بلیک ایگل کے اسٹار کے ساتھ اس کا پالا پڑ چکا تھا، وہ ساری زندگی کے لیے اسے اپنا رہا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ ساری زندگی اسے اذیت دینا چاہتا تھا، ویسے ہی اذیت جو رانیہ نے اسے دی تھی۔ وہ پل پل اسے مارنا چاہتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں یہ سب کچھ جان چکی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ جوتوں کی چاپ اسے اپنے قریب آتی سنائی دی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش نہ کر پائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں سے بچ کر جانا ممکن نہیں تھا۔ ہر جگہ اس بلیک ایگل کا راج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے، اس کی نظر ہر جگہ رہتی تھی۔ قدموں کی چاپ اس کے قریب آ کر رکی، اور وہ اپنے مخصوص لہجے میں بڑے ہی روب کے ساتھ بولا، لڑکی، تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ باہر قاضی اور گواہان موجود ہیں اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اٹھو اور کپڑے بدلو، تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑی تھی، نہیں، میں ہرگز نہیں آؤں گی، میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی تو سامنے کھڑے شخص نے آنکھوں میں ایک دم سے غصہ لہرانے لگا، جیسے وہ آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہا ہو۔ تم انکار کر رہی ہو لڑکی، اور تم جانتی ہو یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ میں کون ہوں؟ اس نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اسے کان کے قریب منہ لا کر کہا تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اس کے بال اس نے اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے کہ اسے بہت درد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پینٹ سے ریوالور نکالا اور اس کی کنپٹی پر رکھ کر بولا، اب بتاؤ کہ ابھی نہیں آؤ گی باہر؟ اب بھی نہیں آؤ گی باہر؟ کیا اب بھی تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی؟ رانیہ کا دل ایک دم سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ اپنی زندگی سے بے حد پیاری تھی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، وہ ساری میری بھول تھی جو میں نے تمہارے ساتھ کیا، اب دوبارہ ایسا نہیں کروں گی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اس کے بدلے جو چاہے میں تمہیں دوں گی۔ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میرے بابا کو ایک کال لگاؤ گے وہ تمہارے پاس کروڑوں پھینک دیں گے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے پیسوں کا لالچ دینے لگی تھی کہ تبھی اس نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کے اسے ایک دم اپنے قریب کیا تو اس کا دل بے ترتیب ہونے لگا، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں غصے کی شدید لہر تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے غصہ جھاگ بن کر بھڑک رہا ہو۔ دیکھو لڑکی، مجھے تم ان پیسوں کا لالچ مت دو، تم جانتی ہو میرے پاس پیسے کی فراوانی ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اگر اس پورے شہر کو بیچ دیا جائے تب بھی میرے پیسوں کا ایک حصہ نہیں بن پائے گا۔ تم یہ مت سوچو کہ میں نے تمہارے بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا، تمہارے ساتھ تو میں بہت پرانے حساب چکتا کرنے ہیں، تمہارے ماں باپ سے بھی میں نے بدلہ لینا ہے۔ اس بات پر رانیہ کی آنکھیں ایک دم سے کھلی۔ کون سا بدلہ؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی اس نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو دیوار سے جا کر لگی۔ دیوار پر لگنے کی وجہ سے اس کے سر پر تھوڑی سی چوٹ آئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہہ نکلے۔ جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ ورنہ تم جانتی ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے دھمکی دیتا باہر چلا گیا۔ دروازہ باہر سے لاک ہو چکا تھا، چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے چینج کیے، یہاں پر میک اپ کا سامان اور تمام زیورات رکھے تھے۔ زیورات بھی بہت بھاری تھے، سونے اور ہیروں کے سے مزین اتنے زیور اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی ماں کی الماری میں بے تحاشا زیورات دیکھے تھے جن میں ہیرے اور سونے کی لاتعداد تھی، لیکن ایسے سونے سے بنے اور ہیروں سے جڑے خالص زیورات وہ ابھی دیکھ رہی تھی۔
اس نے سرخ رنگ کا وہ سوٹ پہنا اور تیار ہو کر اس دروازے سے دستک دی۔ اس کی اگلی دستک پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے کھڑا بلیک ایگل کا اسٹار، وہ لڑکا جس نے ابھی بھی بلیک سوٹ پہن رکھا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک تھا۔ اس نے دیکھ کر لمحے کے لیے ششد سا ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر ہور لگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مڑتے گواہ اور قاضی کو دیکھا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی اس لڑکی کو دیکھے۔ اس نے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور دوبارہ اسے کمرے میں لے گیا۔ اسے کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، قاضی تم سے نکاح پوچھنے یہیں آئے گا، یہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لو۔ وہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کندھے پر بڑی خوبصورت سی چادر اس کی طرف بڑھائی تو رانیہ نے حیران ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چادر لے لی۔ رانیہ جانتی تھی کہ اب اس کی کوئی بھی بات اس شخص پر اثر نہیں کرے گی، وہ نہ یہاں سے کوئی راہ فرار حاصل ہے۔ اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھ لی۔ کچھ ہی لمحے بعد قاضی اور گواہان اس کے نکاح پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ وہ مکمل طور پر چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ وہی ملازمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی جو صبح آ کر اسے کپڑے اور زیورات دے کر گئی تھی۔ اسے کھانا پینا وغیرہ وہی اسے دے رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، اس کے تمام ملازم صرف اس کی سنتے تھے، باقی ہر کسی کے سامنے وہ گونگے بہرے اور اندھے تھے۔ یہاں لے کر آنے پر دستخط ہوئے اور وہاں اسے لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ سے پوری دنیا چھوٹ چکی ہو۔ جس شخص سے وہ بے انتہا محبت کرنے لگی تھی وہ شخص اب اس کی سانسوں میں بس چکا تھا۔ آج اسی شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کے لیے اس کے دل میں سوائے نفرت کے اور کچھ نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، نکاح کے لیے آئے ہوئے قاضی اور گواہان بھی جا چکے تھے، اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے آج اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ سب کچھ۔ سارا دن وہ کسی غیر انسان کی قید میں رہی تھی، گھر میں اس کا کسی کو اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب تک تو ہر کوئی اسے قصوروار سمجھ کر، کردار سمجھ کر گالیاں دے رہا ہوگا۔ نہ جانے اس کے باپ نے کیا حشر ہوا ہوگا، معلوم نہیں اس کی ماں اب تک زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ بار بار یہی باتیں سوچے جا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، اب باقی آگے کی تقدیر کو وہ اللہ کے پر چھوڑ چکی تھی۔ اس نے اپنے تمام تر اختیارات اب اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کرے جو بھی کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے وہ اب آنسو بہانے سے خود کو روک رہی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم سے آنسو باہر آ ہی جاتے ہیں۔ وہ شخص جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا یا جب بھی اس کی دکھائی دیتا، اسے نفرت سے ہونے لگتی، لیکن وہ کیا کرتی، اسے پالا لینے والی بھی وہ خود ہی تھی۔ اب تو وہ اسے یہ سوچ آ رہی تھی کہ نہ جانے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیا ناتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ سے بھی پرانا حساب برابر کرنا ہے۔ وہ یہی سوچے جا رہی تھی، دلہن بنی آنکھوں سے آنسو لیے وہ وہیں پر کرسی پر بیٹھی رہ گئی، ساکت اور جامد، بالکل بے جان۔ روما، رانیہ کہاں ہے؟ نہیں مل رہی، کالج گئی تھی، واپس آئی ہے یا نہیں؟ راہیل نے روما سے کہا تھا۔ وہ دونوں رانیہ کے والدین تھے۔ روما جو کچن میں کام کر رہی تھی جلدی سے کام چھوڑ کر باہر کی طرف آئی تھی۔ مجھے تو خود اس کی پریشانی ہو رہی ہے، اب تو کل سے گھر پر نہیں تھے، ابھی گھوڑے پر سوار ہیں، کہیں چلے گئے، یہ میری باتیں سن ہی نہیں رہی تھے آپ۔ اب تک تو نوکروں نے نہ جانے کہاں سے کہاں بھگا چکی ہوں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ نہیں، ہماری بچی کہاں چلی گئی؟ روما بیگم رونے پر آ چکی تھی۔ اچھا تو فکر نہیں کرو روما بیگم، میں کچھ کرتا ہوں، راہیل صاحب نے روما بیگم کو تسلی دی۔ پھر گھر سے باہر نکل گئے۔ رات ہونے والی تھی، انہوں نے اپنے تمام ملازمین اور تمام گارڈز کو ایک ایک جگہ کر کے ہر جگہ بھیجا۔ یونیورسٹی سے پتہ کروایا گیا۔ یونیورسٹی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں صرف یہی دکھائی دے رہا تھا کہ یونیورسٹی کے گیٹ پر تھی، جب کسی نے اسے اٹھایا اور کس نے اٹھایا یہ کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہاں پر آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ جو تھے وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے خاموش رہے، لیکن راہیل صاحب کسی طور بھی اپنی بیٹی کو یوں نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو ہر قیمت پر ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زمین آسمان ایک کر دیا، رات ہو چکی تھی، ابھی تک رانیہ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس گھر آئے تو روما بیگم نے رو رو کر حال برا کر لیا تھا۔ ابھی تک ان کی لاڈلی بیٹی گھر نہیں پہنچی تھی۔ روما بیگم بھاگتی ہوئی راہیل صاحب کے پاس گئیں اور کہنے لگی، راہیل بتائیں کہاں ہے میری بیٹی؟ آپ اسے لینے گئے تھے نا، تو آپ ساتھ کیوں نہیں لائے؟ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی دے دیں، مجھے اپنی بیٹی چاہیے کسی بھی قیمت پر، وہ مجھے لا دے، میں اسے بغیر کیسے رہوں گی؟ جانے ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ روما بیگم روتے ہوئے کہنے لگی تو راہیل صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا روما بیگم کہ وہ کہاں ہے، مجھے بس اتنا پتا چلا ہے کہ کوئی اغوا کار اسے اغوا کر لے گئے ہیں، لیکن اگر کوئی اغوا کار اسے لے گیا ہے تو پھر اس نے ابھی تک ہم سے کال پر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ظاہر سی بات ہے جو اغوا کرتا ہے وہ تاوان تو مانگتا ہی ہے، لیکن ہم سے تو کوئی تاوان نہیں مانگا گیا۔ ابھی وہ یہی بات کر رہے تھے کہ راہیل کے موبائل پر ایک گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو آگے سے کوئی نہ بولا، نمبر دیکھا تو لینڈ لائن پر تھا، پھر اس کے بعد لینڈ لائن بجنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے فون کی طرف آئے، فون اٹھا کر کان سے لگایا تو آگے سے رانیہ کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میرے بابا مجھے لینے آئیں گے، بابا آپ کہاں ہیں؟ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز تو شاید اسے سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ کافی دیر رانیہ کی رونے کی آوازیں سن کر راہیل صاحب تو جیسے ساکت اور جامد ہو چکے تھے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں تو کیا کریں۔ وہ بار بار اغوا کار کو گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون ہو، مجھ سے بات کرو۔ تبھی بلیک اسٹار نے فون اپنے کان سے لگاتے ہوئے کہا،
جی مسٹر راہیل، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ سے تاوان کی رقم مانگنے کے لیے فون کیا ہے، لیکن نہیں، مجھے تاوان مل چکا ہے۔ میرے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا تاوان میں حاصل کر چکا ہوں تمہاری بیٹی کے ذریعے۔ راہیل صاحب، اپنی بیٹی کو اب میرے چنگل سے چھڑوا کر دیکھو۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو زیادتی کی تھی نا، تو آج اپنے ساتھ زیادتی ہوتی دیکھو۔ تم دیکھو کہ جو زیادتی ماں باپ کرتے ہیں ان کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جس طرح میں پل پل مرا ہوں، پل پل جیا ہوں، تم بھی اسی طرح پل پل مرو گے اور پل پل جیو گے۔ میں جو بھی ہوں لیکن تمہارے لیے خطرے کی گھنٹی بن کر آیا ہوں۔ راہیل صاحب، اپنی خیر مناؤ اور اپنی عزت سے بچاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ٹو ٹو کی آواز کے ساتھ کال کٹ چکی تھی۔ راہیل صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن آگے سے کال کٹ چکی تھی، لائن آف ہو چکی تھی، کوئی نہیں تھا فون کے اس پار، سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کے پاس کھڑی روما بیگم حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا ہوا راہیل صاحب، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کیا ہماری بیٹی کو کچھ ہوا ہے؟ ہماری بیٹی کو کچھ پتا چلا یا نہیں؟ روما بیگم کے بس ایک ہی بات سوجے جا رہی تھی۔ راہیل صاحب ایک بار پھر سے پیچھے ہٹے اور پھر ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگے۔ ان کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہونے لگا تھا۔ ان کی سوچ بس ایک ہی نقطے پر کھڑی تھی کہ انہوں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس نمبر پر لوکیشن ڈھونڈنا چاہی تو آگے سے ایرر آ گیا۔ وہ جو بھی تھا، آگے سے ان کا باپ تھا۔ وہ اگر شیر تھا تو وہ آگے والا سوا شیر تھا۔ وہ یقیناً اس کی بربادی بن کر آیا تھا۔ روما بیگم اس سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن راہیل صاحب اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھے۔ جب روما بیگم نے بڑے ہی زور سے ان سے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اپنے خیالوں سے چونکے اور کہنے لگے، روما بیگم، تمہیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ وہ جو بھی ہے جس نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے، وہ ہم سے کی گئی زیادتی کا بدلہ ہماری بیٹی سے لینا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو کون تھا وہ جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہو؟ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے جب روما بیگم کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، اور پھر جب راہیل صاحب کے پکارنے پر روما بیگم نے جو نام لیا، اس پر راہیل صاحب کے تو جیسے ہوش و حواس ہی ساکت ہو چکے تھے، اور اب اس نکاح کے بعد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہ جانے کہاں لے آیا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے پٹی اتری تو وہ ایک عالیشان کمرے میں تھی۔ یہ کمرہ تازہ تازہ پھولوں سے سجا تھا، سیج بھی تازہ تازہ چمیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجائی گئی تھی۔ سارا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے مزین تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس کی پٹی اتاری تو وہ حیران رہ گئی۔ سارے کمرے میں چھوٹی چھوٹی کینڈل لائٹ جل رہی تھی۔ کمرہ خوابناک ماحول بنا رہا تھا۔ ایسا کمرہ تو اس نے ہمیشہ سے اپنے خواب میں اپنی ویڈنگ نائٹ کا سوچا تھا، لیکن آج کسی ایسے شخص کے ساتھ اس طرح کی شادی کی رات گزارنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس طرح تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خود مزاج لڑکی لاڈو پلی رانیا آج نہ جانے کیسے شخص کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ خاموشی سے کھڑی تھی۔ جب وہ اس کے قریب ہوتا ہوا بولا، چلو بیڈ پر بیٹھو، وہ ایک دم اس کے پیچھے ہٹی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ نہیں، کبھی نہیں، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تم نے مجھ سے نکاح کر لیا تو یہ کافی نہیں، اور خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو۔ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے قریب آؤ۔ وہ روتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی ایک دم سے بیڈ پر گری تھی، اور پھر وہ بھی نیچے جھکا، اس پر جھکتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان محض 2 انچ کا فرق رہ چکا تھا۔ تبھی اس نے اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے مضبوطی سے اسے ایک سائڈ پر پھینکا اور بھاگتے ہوئے دروازے تک پہنچی، لیکن دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ وہ بلیک اسٹار وہیں بیڈ پر بیٹھا ہنسنے لگا اور پھر کہنے لگا، تم مجھے ضد دلا رہی ہو لڑکی، خاموشی سے آ کر میری بات مان لو ورنہ مجھے زبردستی کرنی پڑے گی۔ یہ تمہارے باپ کو جو اذیت دینا چاہتا ہوں اور تمہیں جو اذیت دینا چاہتا ہوں اس سے کہیں زیادہ دردناک ہوگی جو میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا، اسے کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے خود سے لگایا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میری بات مان لو لڑکی ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ روتی بلکتی وہ دلہن بنی ایک باربی ڈول لگ رہی تھی جس کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو تھے، اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ بار بار بلیک اسٹار کا دل اس پر نچھاور ہونے کو چاہتا تھا لیکن وہ تھی کہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے زبردستی اسے بیڈ پر پٹکا اور پھر اس پر خود نثار ہوتا چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی، اس کی ہمت بہت جلد ختم ہو چکی تھی، مزاحمت کرتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ وہ اب اس کے رحم و کرم پر تھی، وہ جان چکی تھی کہ وہ اب اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی، اور رات یوں ہی بیتی رہی اس کے آنسو سمیت۔ فاروق کا بیٹا زارون۔ راہیل کے ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ نمودار ہونے لگا۔ روما بیگم کے زارون کا نام لینے پر وہ جس طرح بے ترتیب ہوئے تھے، انہیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے
واپس آیا ہے، اس نے جاتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میں آؤں گا اور تمہیں برباد کر دوں گا، میں یہاں پر کچھ نہیں رہنے دوں گا، سب کچھ برباد کر دوں گا، تم دیکھ لینا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ماضی میں کی گئی جو غلطیاں راحیل سے ہوئی تھیں وہ ساری یوں لگتا تھا جیسے اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی گئی ہوں۔ راحیل بیٹھا شکست خوردہ تھا، اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اگر وہ پولیس میں رپورٹ درج کرواتا تو ظاہر سی بات ہے پولیس میں یہ بات جاتی اور پھر کل صبح تک یہ اشتہار لگ جانا تھا کہ فلاں بزنس مین کی بیٹی ایک دن سے غائب ہے، اور کہاں غائب ہے، لوگ کیسی کیسی باتیں بناتے۔ اس سے اپنی عزت پیاری تھی اور ایسی اپنی عزت کی خاطر وہ چپ تھا۔ وہ کسی طور بھی اپنی بیٹی کو گھر واپس لانا چاہتا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک بار پھر سے وہی نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا جسے لینڈ لائن سے اس کی کال آئی تھی، لیکن اس وقت لینڈ لائن پر جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ثبوت مٹا چکا تھا۔ اب راحیل کی ہمت جواب دیتی جا رہی تھی، اس کے پاس زارون کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی اب تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ خدا کے لیے راحیل، خدا کے لیے جائیے اور میری بیٹی کو لے کر آئیے، جانے کس حال میں ہوگی، اور جس طریقے سے زارون نے کہا تھا وہ واپس آئے گا اور ہمیں برباد کر دے گا، اس طریقے سے تو جیسے اس نے آ کر رانیہ کو اغوا کیا، وہ یقیناً ہماری عزت مٹی میں ملا دے گا۔ خدا کے لیے آپ کسی بھی طرح سے میری بیٹی کو لے آئیں۔ وہ روتی بلکتی کہہ رہی تھی جبکہ راحیل صاحب خاموش بیٹھے تھے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کچھ ہی لمحے بعد دروازہ زور سے بجا تھا اور گارڈ بھاگتا ہوا اندر آیا اور کہنے لگا، صاحب جی باہر دروازے پر میڈیا والوں کا رش ہے۔ انہیں پتہ نہیں کیسے علم ہو گیا کہ رانیہ بی بی گھر پر موجود نہیں، اور کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ سارا میڈیا اس وقت آپ کے گھر کے باہر موجود ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، میں کیا کروں، انہیں کیسے روکوں؟ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہنے لگا۔ راحیل صاحب ایک دم سے اٹھے تھے، پانی سر سے گزرنے لگا تھا۔ ابھی تک وہ رانیہ کو ڈھونڈ نہیں پائے تھے اور نہ ہی وہ پولیس کو بتا سکتے تھے۔ اگر پولیس کو بتاتے تو یقیناً اس کیس میں انہیں بھی اندر جانا پڑتا۔ وہ جلدی سے باہر آئے اور دروازہ کھولا۔ انہوں نے باہر میڈیا سے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کوئی اغوا نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے ماموں کے گھر گئی ہے، اس لیے فیک نیوز پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر آ گئے۔ کوئی بھی جواب دینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ایک بار پھر اس کے موبائل پر کال بجی تو انہوں نے جلدی سے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ آگے کی بات سنتے جا رہے تھے، اس کے چہرے کے تاثرات عجیب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھے، اس سے بدلہ لے چکا تھا اور اب ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا وہ یونیورسٹی میں اپنے دوستوں کا وہ پلان کہ اس کی کلاس میں ایک نیا لڑکا زارون نامی آیا تھا جو کہ اس یونیورسٹی کا سب سے مغرور لڑکا سمجھا جانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی وہ کسی سے بات کرتا تھا، وہ بس صرف اپنی مستی میں مگن رہتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ان کی دوستوں کا ایک گروپ بہت ہی زیادہ اڑیل قسم کا تھا، ہر نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کے یہ گروپ کافی پریشان کیے رکھتا تھا۔ آج اسے بار بار یہی بات یاد آ رہی تھی جب وہ دوستوں کا گروپ ایک ساتھ بیٹھا تھا اور وہ لڑکا ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ ان سب لوگوں نے اسے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم اس لڑکے کو ساری یونیورسٹی کے آگے ذلیل کرو اور یہ لڑکا تمہارے لیے تمہارے آگے پیچھے پھرے اور تمہیں پرپوز کرے اور تم اسے ساری یونیورسٹی کے آگے ریجیکٹ کرو تو ہم تمہیں مانیں گے کہ تم ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہو، تم کسی کو بھی ریجیکٹ کر سکتی ہو اور کوئی بھی تمہارے آگے پیچھے گھوم سکتا ہے۔ وہ جو اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی پردے دار تھی، کبھی بھی بنا پردے کے نہیں آئی تھی، اس نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھا اور پھر اس لڑکے کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ایک مہینے کی محنت کے بعد وہ زارون جیسا لڑکا اس کے حجاب کے مکمل طور پر عاشق ہو چکا تھا، اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب اس نے اسے پرپوز کرنے کے لیے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے پھول پیش کیے، لیکن اس نے اس پھول سے اس کے منہ پہ دے مارے اور اسے کہا کہ میں تم جیسے لڑکے سے محبت کروں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اس علاقے کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں اور میرے سامنے تو تم کیا ہو، کوئی بھی اتنی بڑی چیز نہیں کہ جو میرا ریجیکٹ ہونے کے بعد مجھ سے بدلہ لے سکے۔ تم میری طرف دیکھ نہیں رہے تھے اور اس پر شرط لگی تھی کہ میں تمہیں اپنا دیوانہ بناؤں اور پھر تمہیں ساری یونیورسٹی کے آگے ریجیکٹ کروں، سو انجوائے۔ وہ کہتے ہوئے ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور تبھی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بلیک ایگل کا اسٹار ہے۔ ایک بلیک ایگل اسٹار کیا تھا، وہ بہت بڑی گینگ تھی۔ یہ اتنا بڑا گینگ تھا کہ اس کے سامنے اس پورے ملک کی پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، یہاں کے سارے کام اسی کے اندر چلتے تھے۔ لیکن یہ بھی تھا کہ اگرچہ وہ ایک گنڈا تھا، اس نے اچھے کام کرنا شروع کر دیے تھے، مگر وہ سب کچھ چھپ کر کرتا تھا۔ اس کے نام پر سے بھی بہت سارا شہر ڈرتا تھا، یہ اکیلا تھا، اس کے ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ آج وہ بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس بات کو 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان سب چیزوں کو بھول چکی تھی، لیکن ان 3 مہینوں کے بعد اچانک ہی اس کے موبائل پر ایک ان نون نمبر جگمگایا۔ اس نے یونیورسٹی میں ایک لڑکے ہونے کا اپنا تعارف کروا دیا تھا اور مختلف تصویریں بھیج کر اسے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک ہفتے میں ہی اسے محبت ہو گئی تھی اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، جب اس نے اپنی حقیقت دکھاتے ہوئے اسے اغوا کر لیا اور اسے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب اس کے خاندان سے بھی اس کا ناتا تھا اور وہ ناتا
تھا کچھ یوں تھا کہ ماضی میں فاروق جو کہ راحیل یعنی رانیہ کے باپ کا بھائی تھا، اس کا اور اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے نام کی تمام جائیداد راحیل نے اپنے نام کر لی اور ان کے بیٹے کو ذلیل کر کے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بھوکے پیٹ سڑکوں پر ادھر ادھر مارا مارا پھرنے لگا، یہاں تک کہ اسے بھیک منگوائی گئی، اور بھیک منگوانے کے بعد بھی جب روما بیگم کو اس کا وجود اپنے گھر میں برا لگا تو انہوں نے اسے مار پیٹ کر چوری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ تب اس نے عہد کر لیا تھا کہ ایک روز وہ آئے گا اور ان کی عزت کا جنازہ ضرور نکالے گا، اور آج ایسا کر چکا تھا۔ ہر سوشل میڈیا پہ راحیل کی بیٹی کے بھاگنے کی خبریں چل رہی تھیں۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا سر پکڑ کر بیٹھا تھا اور یہاں پر بیٹھی رانیہ سوچوں میں گم تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اٹھو تو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں، اس نے نرمی سے کہا تو وہ حیرانی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے چلتی ٹی وی اسکرین تھی لیکن وہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ گھر جائے، لیکن وہ پھر بھی آگے سے بلیک ایگل کا اسٹار تھا۔ اس نے اسے زبردستی اٹھایا اور اپنی گاڑی میں ڈالا اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اس کے گھر کے سامنے موجود تھا، وہی گھر جہاں سے رانیہ کا بچپن اور زارون کی ساری زندگی کی تکلیف دہ یادیں جڑی تھیں۔ وہ باہر نکلا، میڈیا اب یہاں سے جا چکا تھا۔ وہ رانیہ کا ہاتھ تھامے اسے گھر تک لایا اور اندر داخل ہو گیا۔ روما بیگم اور راحیل ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑ چکی تھیں۔ بلیک ایگل اسٹار زارون کے لیے سکون کا لمحہ یہی تھا کہ وہ ان سے بدلہ لے چکا تھا، اب وہ ان کی بیٹی کو ان کے گھر پر چھوڑنے آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ دونوں اسے دیکھتے وہ ایک دم سے چونک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ راحیل جلدی سے آگے بڑھا اور زارون کے قدموں میں گر کر زاروں پدار روتے ہوئے کہنے لگا کہ میری بیٹی کی عزت بخش دو، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس سے معافی مانگی تو زارون نے بھی اسے خاموشی سے انہیں معاف کر دیا۔ پھر ایک کال پر تمام نیوز چینل سے یہ خبر ہٹا دی گئی کہ یہ بیان جاری کر دیا گیا کہ صرف ایک جھوٹی افواہ تھی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یوں راحیل کی بکھری ہوئی عزت کسی حد تک واپس آ چکی تھی۔ آج زارون نے بلیک ایگل اسٹار کا لیبل اتار کر سب کے سامنے اپنی زندگی کی اذیتوں اور سچائیوں کو بے نقاب کیا تھا۔ آج پہلی بار وہ رانیہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا، لیکن اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ بس اب میں آپ لوگوں سے یہی بدلہ لینا تھا اور میں لے چکا ہوں۔ اب آپ کو اپنی بیٹی مبارک ہو، میں جا رہا ہوں، میرا سایہ بھی آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایک دن سب سے بڑا بن کر آؤں گا، اب دیکھ لو میری دھاک سے اس ملک کا بندہ بندہ کانپتا ہے۔ کہتے ہی وہ پلٹنے لگا، لیکن رانیہ ایک دم سے بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لگ پڑی، اس کا ہاتھ تھام کر التجا بھری آواز میں کہا کہ آپ مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ سے میسج پر بات کرنے والا آپ جو بھی ہو، لیکن میں نے محبت تو صرف آپ سے کی ہے، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن اب مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیں۔ وہ پیچھے مڑا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی رانیہ کو اب دل سے چاہنے لگا تھا۔ جتنی تکلیف وہ اسے دے چکا تھا وہ خود اس تکلیف کو احساس اپنے دل پر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں سے سبز آنکھوں والی لڑکی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ پیچھے کھڑے راحیل اور روما کے لبوں پر ایک خاموش ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس لمحے راحیل نے ایک وکیل کو فون کیا اور ہدایت دی کہ وہ تمام جائیداد جو کہ فاروق کے نام کی تھی اب زارون کے حق میں ہونے والی تھی، اس کے کاغذات تیار کیے جائیں۔ اب ہم تھک چکے ہیں، راحیل نے روما کی طرف دیکھ کر کہا، ہم سے مزید کام ہوتا ہے نہ بزنس سنبھالا جاتا ہے، ہمارا ایک بیٹا اور داماد مل گیا ہے، اب وہ بھی ایک ہی انسان میں، اب ہمارا کام مکمل ہوا۔ اب زارون بھی غنڈوں والی دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ ایک بہترین زندگی کی طرف آیا تھا، اور اسے ایک نئی زندگی میں لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بیوی رانیہ تھی، وہی رانیہ جس سے وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ بدلہ لیتے نہ جانے کب اس سے محبت میں گرفتار ہو گئے تو وہ خود بھی نہیں جان پایا تھا، لیکن آج ان دونوں کی محبت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتھ بے حد خوش تھے۔ وہ اپنی بلیک دنیا سے نکل کر رانیہ کی حسین دنیا میں قدم رکھ چکا تھا، اور یہی تھا محبت کا پہلا بدلاؤ۔